وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح۔ خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ اور تعلق داری بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر فاروق نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کیا، مگر رسول اللہ نے دونوں میں سے ہر ایک کو یہ جواب دیا، انتظروا بہ القضاء، میں فاطمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ پھر ان دونوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو مشورہ دیا کہ آپ سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ آپ دونوں کے بعد؟ مراد یہ تھی کہ جب آپ کو انکار ہوا ہے تو مجھے کیسے ہاں ہو سکتی ہے؟ مگر ان دونوں نے انہیں ہمت دلائی اور کہا آپ سیدہ فاطمہ کا رشتہ ضرور طلب کریں، کیونکہ آپ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب کیا تو آپ نے اس پر سکوت فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بعض انصار نے سیدنا علی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ترغیب دی اور انہیں اصرار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا علی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب و احترام سے اپنا مدعا پیش کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ ادھر انصار باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ ان کی نیک خواہشات اور دعائیں سیدنا علی کے ساتھ تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا علی باہر آئے تو انصار نے ان سے پوچھا، تفصیل بتائیے کیا جواب ملا؟ جواب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا تو انصار نے سیدنا علی کو مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی فرزندی میں لے لیا تھا۔ سیدنا علی کے پیغام اور خواہش کے بارے میں سیدہ فاطمہ سے بھی مشورہ ہوا اور انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ ادھر زمین پر یہ فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر آسمانوں پر بھی اللہ رب العزت اس فیصلے کی توثیق فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس کو حکم دیا، جاؤ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ اکرام کو بلا لاؤ۔ جب یہ سارے کبار صحابہ تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس رشتے کی توثیق کر دی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی رسول اللہ کے پاس سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام لائے تو آپ نے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری حتمیہ نامی وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ عرض کیا، وہ میرے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ مہر میں فاطمہ کو دے دو۔ زرہ کی بازار میں قیمت 400 درہم اور بعض روایات کے مطابق 480 درہم تھی۔ سیدہ فاطمہ کا مہر یہی تھا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زرہ کو سیدنا عثمان نے خریدا اور جب سیدنا علی کو قیمت ادا کر دی تو زرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ بہرحال اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اب ایک دوسرے کے ہم زلف بھی بن گئے تھے اور یہ محبت اور پیار کی خوبصورت مثال ہے۔ وہ منظر کتنا خوبصورت اور شاندار ہوگا جب سیدنا علی بن ابی طالب کا نکاح سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا جا رہا ہوگا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی رسول اللہ کے پاس سیدہ فاطمہ سے نکاح کا پیغام لائے تو آپ نے پوچھا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور سیدنا علی سے فرمایا، میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدنا علی نے عرض کیا، قبول ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات نے اپنی پیاری بیٹی اور پیارے داماد کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں میں، ان دونوں پر اور ان کی نسل میں برکت فرما۔ اس موقع پر حاضرین کی شہد کی شربت اور کھجوروں سے تواضع کی گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، مہر کی رقم سے کچھ حصہ گھریلو اشیاء اور خوشبو پر صرف کر دو۔ اکثریت کے مطابق شادی غزوہ بدر کے بعد ہوئی اور رخصتی عقد نکاح کے 4 ماہ یا 6 ماہ بعد ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب کی یہ پہلی شادی تھی اور انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ کی شادی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سرور کائنات کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو ان کے لیے بہت قیمتی جہیز میسر ہو سکتا تھا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو اس وقت مدینہ کی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہو چکا تھا، مشرکین مکہ کی طاقت پاش پاش ہو چکی تھی، پورا عرب آپ سے مروب تھا، دیگر علاقوں میں آپ کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا۔ انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ
دیا جا رہا تھا، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے اس موقع پر اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ یہ شادی خاندان نبوت کی سادگی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس شادی پر غور کریں تو خاندان نبوت کے انداز حیات کے تمام پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کو کیا جہیز دیا۔ جہیز نہایت سادہ اور مختصر تھا، ہر چند کہ اس وقت بدر کی غنیمت کا مال بھی آ چکا تھا۔ پہلے والی تنگی کا دور نہ تھا، اگر آپ اشارہ کرتے تو آپ کے جانثار سیدہ فاطمہ کے جہیز کے لیے سامان کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن اس گھرانے میں سادگی تھی، شرافت تھی، تواضع تھی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ سیدہ فاطمہ کو جو سامان دیا گیا، اس میں مصری کپڑے کا ایک بستر جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک منقش پلنگ، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی، مٹی کے 2 برتن یا ایک گڑھا، ایک مشقیزہ، ایک پیالہ، ایک چکی آٹا یا ستو پیسنے کے لیے، ایک جائے نماز، 2 چادریں اور چاندی کے 2 بازوبند شامل تھے۔ امام طبرانی نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتی ہیں جب سیدہ فاطمہ کو دلہن بنا کر سیدنا علی کے پاس بھیجنے کا موقع تھا تو ہمیں گھر میں ایک چٹائی، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک جگ نما برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب وہ شوہر کے گھر پہنچ گئیں تو رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کی طرف پیغام بھیجا کہ بیٹی اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے میرا انتظار کرنا۔ جب رسول اللہ سیدہ فاطمہ کی رہائش گاہ پر پہنچے تو پوچھا، کیا میرا بھائی علی گھر میں موجود ہے؟ ایمن جو حبشیہ تھیں اور اسامہ بن زید کی والدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صالحہ اور سمجھدار خاتون بھی تھیں، انہوں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، سیدنا علی بیک وقت آپ کے بھائی اور داماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ مواخات مدینہ کے موقع پر اپنی مواخات سیدنا علی سے قائم کی تھی، اس تناظر میں فرمایا، ایمن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھتے رہے، اور پھر سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت حیا کی باعث بمشکل چلتی ہوئی حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ نے پانی ان پر چھڑک دیا اور فرمایا، بیٹی میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اچانک پردے کے پیچھے سے آپ کو انسانی حولہ نظر آیا۔ آپ نے سوال کیا، کون ہے؟ خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسماء بنت امیس ہوں۔ فرمایا، اسماء، تم میری خاطر فاطمہ کے پاس آئی ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جب لڑکی دلہن بن کر آتی ہے تو اقارب میں سے ایک خاتون اس کے پاس ہونا یہ اچھی بات ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کر دیتی ہے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اسماء کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ عمل بہت ہی قیمتی اور پسندیدہ تھا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، میری سیدہ فاطمہ سے شادی ہوئی تو میرے پاس ایک مینڈھے کی کھال کے سوا کوئی بستر نہ تھا۔ ہم رات کو اس پر سوتے اور دن کو اس میں اونٹ کا چارہ باندھ کر لاتے، ہمارے پاس کوئی خادم بھی نہ تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا علی اپنی شادی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہائش پذیر تھے۔ جب شادی کی بات چلی تو علیحدہ گھر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جو گھر ملا وہ آپ کے گھر سے قدرے دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ کی بھی خواہش یہ تھی کہ گھر قریب ہو تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مدینہ طیبہ میں کئی ایک گھر تھے، جن میں سے چند مسجد نبوی کے قریب بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مختلف دینی مقاصد کے لیے یکے بعد دیگرے کئی مکان پیش کیے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان، حارثہ بن نعمان سے بات کریں، ان کے کئی مکان اب بھی مسجد نبوی کے قریب ہیں، وہ ایک مکان میرے لیے خالی کر دیں۔ ارشاد ہوا، اب تو حارثہ سے مکان طلب کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی کا اشارہ پا کر خاموش ہو گئیں۔ ادھر کسی طرح سیدنا حارثہ کو آپ کی اس خواہش کا علم ہو گیا، اور پھر محبت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے سب مکانات آپ کے لیے حاضر ہیں، میرے یہ گھر بنو نجار کے گھروں میں سے آپ کے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ طبقات ابن سعد میں حارثہ بن نعمان کے عمدہ الفاظ یوں بیان ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرے مکانات ہیں جو بنو نجار کے گھروں میں سے آپ کے گھر سے قریب ترین واقع ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اور میرا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ کی قسم، آپ میری جو جائیداد قبول فرما لیں گے وہ مجھے اپنے اس مال موجود اموال سے زیادہ محبوب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، تم نے سچ کہا،
اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ کا گھر آپ کے گھر کے بالکل قریب ہو گیا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات